صاحب کا داؤد خٹک صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ داؤد خٹک صاحب 2005 سے لے کر 2010 تک ضلع ناظم نوشیرہ رہے ہیں، ناظم اعلیٰ ڈسٹرکٹ نوشیرہ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ان کی پہلے بھی جوائن کرنے کی خواہش تھی، لیکن پرویز خٹک صاحب اور ان کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہیں ان کی راہ مسدود تھی۔ اور آج اللہ کے فضل سے ایسے دور میں جب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، یہ پہلی پریس کانفرنس قطعاً نہیں ہے شمولیت کی۔ انشاءاللہ اسی پریس کلب کے ذریعے اور بہت سے دیگر مقامات پہ بہت سارے سیاسی عمائدین نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت سے قبل مقامی جماعتوں، تنظیموں، ضلع کی تنظیم، صوبے کی تنظیم، ان تمام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور تاکہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ داؤد خٹک صاحب کی خاندان کی نیک نامی، ان کا سیاسی علاقے میں جو خدمات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی مقامی تنظیموں کے ساتھ جو ہیں ان کا رویہ یا ان کا آپس میں تعلقات جو تھے، ان تمام کو مد نظر رکھنے کے بعد صوبائی اور مرکزی قیادت کے مشورے سے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اجازت سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کے رفقائے کار، بالخصوص ان کی اہلیہ کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نیا سلسلہ جو ہیں شروع کیا ہے، جس میں آج بیک وقت پاکستان کے تمام الیکٹرانک چینل پہ عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس جو ہیں وہ دکھائی جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں الیکٹرانک میڈیا سے نہیں مل رہی ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے جاتے ہیں اور کوئی جواب دوسرے فریق کی طرف سے آتا ہے تو وہ جواب بھی عوام تک پہنچانا چاہیے۔ تو تمام چینل سے گزارش ہے کہ جو آج کی پریس کانفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم صرف یہ نقطہ نظر عوام پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ ایسے حالات میں پاکستان واپس آئے جب پاکستان جو ہیں اپنی سروائیول کے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہم میک اور بریک کی صورتحال سے دو چار ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندرونی خطرات اور ہمارے بیرونی تعلقات بالخصوص ہمسایہ ممالک سے تاریخ کے اس دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں اندرونی جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہوئی ہیں اور ملک کے اندر جو ہے سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ الیکشن کے فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہے ڈالتے ہیں۔ ان حالات میں جب پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور سیاست عملی طور پہ گالم گلوچ تک پہنچی ہوئی ہے، جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں، پھر 16 ماہ ان کے بھائی صاحب
جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے، پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو۔ ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے، تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے، اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں، تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے۔ نہ پاکستانیوں نے آپ کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے، اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسل جو آج بھی اس کا تسلسل تھا پھیلا رہے ہیں، اس سے نفرت پھیلے گی۔ ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید یہ الزام تراشی، یہ سخت رویہ، یہ جو آپس میں چپکلش انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس شخص پہ جس کی پارٹی کو 9 مئی کے نام پہ کوئی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جس کی پارٹی کو جس کو آپ نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے، اور خود جو ہیں آپ کنوکٹ ہونے کے باوجود دندناتے پھر رہے ہیں، آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 16 ماہ میں جو اسلحہ سکینڈل ہوا ہے، اسلحہ لائسنسز کا، چینی کے کارٹلائزیشن کا سکینڈل ہوا، اور 11 جو سکیمز ہیں جو فی الوقت جس کی کمپلینٹس نیب کے پاس ہیں لیکن ابھی تک پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود تش تش بام ہوں گی کہ ان 16 ماہ میں کس طرح لیڈران نے اور ان کے بیٹوں نے پاکستانی خزانے اور پاکستانیوں کے وسائل پہ کس طرح لوٹ مار جاری رکھی۔ آئندہ کے پریس کانفرنس میں 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی رہی ہے، اور جہاں جہاں پہ میرٹھ کا قتل عام کیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور ایکسٹرانس کنسیڈریشن کے لیے ایگریمنٹس دیے گئے ہیں، بالخصوص ایسے اداروں میں جس طرح کے ایک
مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق 4 ماہ میں 11,000 سے زیادہ کلاشنکوف کے لائسنسز جاری کیے گئے. 4 ماہ میں 11,000 سے، اور فی لائسنس جو ہے مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے جو ہیں کلیکٹ کیے گئے. یہ اسکینڈل جو ہیں کن لوگوں کو جاری کیے گئے؟ کبھی اندیشہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسلحہ لائسنس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جن کی مجرمانہ ہسٹری رہی ہے. تو عزیزان وطن، ہم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگلی پریس کانفرنس میں کل خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا ضرور پسند کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے چند بڑے نام ہیں جو کہ ملک کی سیاست کے ہیں. متوقع طور پہ شاید منڈے کو بھی ہماری اسی پریس کلب میں ایک انتہائی پاکستان کی ویل نون سیاسی شخصیت کے ساتھ میری پریس کانفرنس ہوگی. اس کے علاوہ کے پی میں بہت سارے سیاسی عمائدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ. لوگ جوک در جوک بلوچستان، پنجاب، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا آغاز کر رہے ہیں اگلے ہفتے سے، اور اس کے بعد والے ایام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے. وہ دن گئے، آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے نکلوانے کے لیے، انشاءاللہ 10 پریس کانفرنس ہم کروائیں گے ان لوگوں کی جو پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور ایسی پارٹیوں کو چھوڑ رہے ہیں جس طرح نون ہے، جے یو آئی ہے، یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے. میں آج کے اس پریس کانفرنس کے جو پہلا نکتہ تھا، داؤد خٹک صاحب کو میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی طرف سے، سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان کی طرف سے، اور صوبائی صدر پاکستان تحریک انصاف علی امین خان گنڈپور کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف میں آمد پہ خوش آمدید کہتا ہوں. داؤد خٹک صاحب کا خاندان جو ہے کافی عرصے سے سیاست سے وابستہ ہیں. ضلع نوشیرہ میں پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف میں مقام کی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ ہر چیزوں پہ چایا ہوا. بالخصوص پشاور ڈویژن میں وہ لوگ جو پرویز خٹک صاحب کی سیاست کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف سے دور تھے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے قریب آئے ہیں. داؤد خٹک صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف میں غیر مشروط طور پہ شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں. میں مائک تھوڑی دیر کے لیے ان کو دوں گا تاکہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. جناب داؤد خٹک صاحب. بس ٹھیک ہے. پریس کے ساتھیوں، السلام علیکم. تھوڑا اونچی آواز. بس ٹھیک ہے، یہ آواز ٹھیک ہے. جی جی یہ والا ٹھیک ہاں ہے؟ یہ ٹھیک ہے، بس اس میں بولے سر. اچھا، اب ٹھیک ہے آواز؟ اچھا، میرا تو بیسیکلی یہ تحریک انصاف میں آنے کا جو فیصلہ ہے وہ خان صاحب کی جو جد و جہد ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کا ساتھ دینے کے لیے کافی عرصے سے تھا، لیکن ہمیں راستہ نہیں تھا مل رہا، کیونکہ ہمارے ضلع میں تحریک انصاف جو ہے وہ پرویز خٹک صاحب کے قبضے میں تھی پارٹی، اور چونکہ ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے تو ہمیں انہوں نے کوئی جگہ نہیں دی. لیکن عمران خان صاحب کی جو مقام ہے وہ ہمارے دل میں پہلے سے بہت اونچا مقام تھا. ابھی موقع ملا ہے جب پرویز خٹک نے پارٹی چھوڑی ہے تو ہم نے سوچا، ہم نے مشورہ کیا تمام ساتھیوں دوستوں کے ساتھ، اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس جدوجہد میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے
اعتراض جو ہے ملک کی فارن پالیسی پہ کہ آج تک اس ملک میں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی نہیں بن سکی. فلسطین کے اس وقت جو حالات ہیں، ہم کوفہ کے لوگوں کی طرح صرف تماشا کر رہے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب ایک مذمتی بیان بھی نہیں دے سکے. آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت جب آئی ہے تو ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ اکانومی بہتر ہوگی، حالات ملک کے بہتر ہوں گے، لیکن عمران خان کے ٹائم میں جو ایکسپورٹس اوپر گئے تھے وہ ایکسپورٹس بھی ختم ہو گئے، اور مہنگائی اس حد تک آ گئی کہ لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے. تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب وزیر اعظم میں جو پارٹی بنی ہے یا جو پنجاب میں بنی ہے، فوج میں بنائی ہے، وہ لوگ ایڈمنسٹریشن ان کے انڈر ہے، اور وہ ڈی سی اور ڈی پی او ان کی مرضی سے لگ گئے ہیں، سارے کام ان کے ہو رہے ہیں. نگران حکومت جو ہے وہ بس ان کی مرضی سے چل رہی ہے. بہرحال میں اس کا اختتام کرتا ہوں اپنی باتوں کا. یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں زیادہ باتیں رن ہو نہیں سکتی. میں آج تحریک انصاف میں انکنڈیشنل شمولیت کا اعلان کرتا ہوں، اور جو بھی اس کے قاعدے اور ضوابط ہیں اس کا میں اپنے آپ کو پابند رکھوں گا. جو بھی فیصلے ہوں گے مجھے وہ منظور ہوں گے، اور میں خدمت کے جذبے سے اس پارٹی میں آزادی اور قوم کی بہتری کے لیے جو جدوجہد عمران خان صاحب کرتے رہے اس کا حصہ بننے کے لیے میں نے اپنی کمر کس لی ہے، اور میرے ساتھ ہزاروں لوگ ہیں جو انشاءاللہ میرا ساتھ دیں گے ہمارے ضلع میں. بہت شکریہ. داؤد خٹک صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ آگے مشروط طور پہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں، اور باقی پارٹی کے تمام قواعد و ضوابط کے پابند رہیں گے، اور کمر کس بھی ہے افغان کے کام میں اپنا حصہ ڈالنے کے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پریس کانفرنس کے اختتام سے قبل دو چیزوں پہ آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو ایک مشکوک شخص ہیں، عرفان نام ہے، اس کے طرف سے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی جو میرج بانڈ ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے ایک فوجداری استغاثہ دائر کیا گیا ہے، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ عزت کے دوران شادی ہوئی. یہ لغو اور بے بنیاد الزام ہے، اور اس الزام کو دائر کرتے وقت کوئی شہادت، کوئی نکاح نامہ یا طلاق نامہ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اب مصدقہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ خاور مانیکا کو مبینہ طور پہ کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کرنے کے بعد اس پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ متنازع بیان دے دیں کہ جس سے ان کی طرف سے دائر کیے گئے لغو مقدمہ نسبت میعادی عزت جو ہے اس کو کوئی تقویت ہو سکے. لہذا مقدمہ دائر کرنے کے 1 سال کے بعد شہادت بنائی جا رہی ہے. یہ اسی طرح کا بیان ہے جس طرح صداقت علی عباسی یا بہت سارے لوگوں سے جو پریس کانفرنس میں دلوائے گئے. دوسری بات، چیئرمین پی ٹی آئی سے گزشتہ ملاقات میں انہوں نے کیئر ٹیکر حکومت کی اس پالیسی پہ شدید تنقید کا اظہار کیا، جس کے ذریعے
17 लाख से ज्यादा अफगानों को पाकिस्तान से बेदखल किया जा रहा है। चेयरमैन PTI ने कहा कि इससे पाकिस्तान के अफगान हुकूमत के साथ ताल्लुकात खराब होंगे और अशरफ गनी के दौर में जो ताल्लुकात खराब हुए थे, इस अमल से शायद हमारे ताल्लुकात उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए। पाकिस्तान का कानून भी कहता है, सिटीजनशिप एक्ट और नेचुरलाइजेशन एक्ट, कि जो शख्स पाकिस्तान में पैदा हो जाता है, और यही मुरव्वज कानून है अमेरिका में, कनाडा में और बहुत सारे दीगर ममालिक में, जो शख्स पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा हो जाए और फिर आज तक सन 79 के 1979 के अफगान बब्र कार्मल की अमर के बाद तकरीबन 50 साल होने को है, तो जो लोग 40 या 50 साल पाकिस्तान की सरजमीन पे पैदा होके रह जाए, फिर इन्होंने पाकिस्तान की ये कानून में कंट्रीब्यूट किया है। अब आप उनको कह रहे हैं कि 50,000 उठा के चलते बने। खान साहब ने कहा कि ऐसी पॉलिसियां बनाने वाले लोगों को ये इल्म नहीं होता है कि अखरोट और खरोटी में क्या फर्क है। जो अफगानिस्तान की पॉलिसियां बना रहे हैं, वो अखरोट और खरोटी में फर्क करना तो नहीं जानते, लेकिन पॉलिसियां बना लेते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अफगान मुहाजिरीन के इस जबरदस्ती के इनखिलाफ की शदीद मजम्मत करती है, और इंशाअल्लाह कल खान साहब से मुलाकात के बाद जो हमारी पार्टी की सतह पे एक बात हुई कन्वेंशन के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा में हम कन्वेंशन का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया और उन्होंने रिट अलाउ की। जिसके बाद मानसेरा का वाक़या हुआ, मानसेरा में उन्होंने वहाँ पे हमारे कन्वेंशन के जगह से कुर्सियाँ, सोफे वगैरह उठवाए, और शहर में दाखिले के तमाम पॉइंट्स पे पुलिस ने जो है नाकाबंदियाँ की और लोगों को शहर के अंदर दाखिल के लिए DI खान में एक FIR की गई एक मशकूक शख्स की तरफ से, एक सियासी शख्स की इमा पे। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते से हम कन्वेंशन शुरू कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अवाम को, तमाम कबाइल को इल्म हो, ये 500,000 अफराद की कन्वेंशन मुनक्कद कराने से बेहतर है कि आप हमें दावत ही न दें। जिस जिले में जाएंगे, छोटा छोटा जिला 10 लाख से कम आबादी पर मुश्तमिल नहीं है, तो लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाले, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहने वाले, पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की ये 75-76 साला जो तकदीर है, इसकी तब्दीली पे यकीन रखने वाले तमाम कबाइल ये सुन लें कि अगर क़यादत आपके पास आएगी और 1000, 500, 1500, 2000 होंगे, तो यही असर होगा, पुलिस वाले आएंगे और आपके प्रोग्रामों पे दावा बोलेंगे। लिहाजा हर जिले से और साथ में जो नेबरिंग अजला हैं, वो कन्वेंशन के दिन भारी तादाद में उस जाए प्रोग्राम में पहुंचे जहां प्रोग्राम या जहां कन्वेंशन के लिए जो जगह मुंतखब हुई होगी। और अगर आप 20-25 हज़ार से कम आएंगे, तो ये कुव्वतें, ये पुलिस, ये ताबूती ताकतें हमें अपना हक एक्सरसाइज करने नहीं देंगे। तो लिहाजा अब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी हिमायत जो है वो लफाजी तक महदूद नहीं होनी चाहिए। सब ने कन्वेंशन में आना होगा, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में होगी, कोई हम कानून में हाथ में नहीं लेंगे। हम कन्वेंशन का इनेकाद करते हुए ये यकीनी बनाएंगे कि उसमें पाकिस्तान की सलामती की बातें हो। लिहाजा जब आएंगे आपके शहर में, तो फिर आपने भारी तादाद में आना है। ये 100,000 निकल के आप हमें शर्मिंदा न करें। 25,000 से कम कन्वेंशन, क्योंकि हमें इल्म है हजारों की तादाद में हर जिले से लोग हमसे रास्ता कर रहे हैं। सिर्फ बुलाना नहीं होगा, आपने खुद भी आना होगा, अपने दोस्तों को निकालना होगा,
قانون کی حکمرانی کے لیے پاکستانی کو نکلنا چاہیے. کنونشن کے بعد ہم جلسے کریں گے اور یہ ہمارا حق ہے, کوئی ہمیں ایرانی کی نظر سے نہ دیکھے. جب ہر پارٹی کر سکتی ہیں تو ہم کوئی مریض سے نہیں آئے ہوئے ہیں اور نہ کوئی ہم ہندوستان کے باسی ہیں. یہ ہمارا حق ہے, ہم ایکسرسائز کریں گے, ڈنکی کی چوٹ پہ کریں گے. جو لوگ پرچے کروا رہے ہیں مزید کروا لیں, لیکن ہماری ہمت کو آپ دیکھ لیں, ہماری استقامت کو. ہم کنونشن بھی کریں گے, جلسے بھی کریں گے, الیکشن بھی لڑیں گے. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو امیدوار نہیں ملیں گے, امیدواروں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور آپ کو تب حیرانی ہوگی جب پورا پاکستان کیمپین کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوگا قانون کی حکمرانی کے لیے. یہ 76 سال کی غلامی کو اب ہم نے حقیقی آزادی میں تبدیل کرنا ہے اور یہ ہم لے کے چھوڑیں گے. ان تمام گزارشات کے ساتھ تمام صحافی حضرات, چینل, یوٹیوبر, سب کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں سنا اور ہمیں ٹائم دیا. اچھا سر, سوال ایک یہ ہے کہ کیا آنے والے انتخابات میں آپ لوگوں کا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں انوالومنٹ کے خلاف ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ جو آپ لوگوں کو فرد جرم عائد ہو چکا ہے عمران خان پر, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آپ لوگوں نے درخواست دائر کی ہے, کچھ امید ہے کہ چیف جسٹس قاضی ماجد عیسیٰ اس پر آپ لوگوں کو انصاف فراہم کریں؟ جہاں تک آپ نے پہلے سوال کیا, یہی تو ہماری فائٹ ہے. جس کا کام اسی کو ساجے. اسٹیبلشمنٹ کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہونا چاہیے اور ہم یہی کہہ رہے ہیں. حقیقی آزادی کیا ہے؟ حقیقی آزادی یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی ہو. قانون کی حکمرانی میں عدلیہ اپنا کام کریں, ادارے اپنا کام کریں. حکمرانی کا حق عوام کو ہے اور عوام کو حکمرانی کرنے دیں. جو لوگ جس طرح 16 ماہ قبل عوام کے منتخب وزیر اعظم کو ایک سائفر کو جواز بنا کے حق حکمرانی سے محروم کیا گیا, ہماری جنگ یہ ہے کہ آئندہ ایسے ان چیزوں کا ارتکاب نہ ہو. پاکستان تحریک انصاف اس الیکشن کے دوران ہمارا مینیفیسٹو یہی ہے, ہمارا نعرہ یہی ہے کہ ہم اقتدار جو ہے وہ عوام کو سونپیں گے اور اقتدار کرنے والی واحد طاقت پاکستان میں آئین کے تحت بھی اور قانون کے تحت اور حقیقی طور پر بھی عوام پاکستان رہیں گے. جو آپ کے اوپر FIR کیا گیا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی سیاسی بندے کے جو ہے نا وہاں پہ کیا گیا ہے. اگر آپ ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتے تو اس سیاسی بندے کا یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سی پارٹی سے ان کا تعلق ہے؟ دیکھیں, یہ تو واضح ہے کہ پرچے کرانے والے جو ہیں وہ آج کل ایک ہی پارٹی سے یہ ہوتے ہیں. باقی بات یہ ہے کہ آپ کو تب پتہ چلے گا جب اس بندے پہ انشاءاللہ میں عنقریب FIR کروں گا اسلام آباد میں, جو میں کرنے جا رہا ہوں. اچھا مروہ صاحب, آپ نے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی کہ نواز شریف واپس آ کے بات کرتے سیاسی رہنماؤں سے. آپ لوگوں کی 3 سال 3.5 سال حکومت رہی, تب تک آپ کو گرینڈ ڈائیلاگ یاد نہیں ہے, آپ نے کسی سیاسی جماعت کو نہیں بٹھایا ساتھ, اور اب جب اسٹیبلشمنٹ مضبوط ہو گئی ہے تو اب آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, کیا رسپونڈ کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ 3-3.5 سال میں اگر گرینڈ ڈائیلاگ نہیں بھی ہوا ہے اس وقت, تو ملک میں اس وقت نہ معاشی ابتری صورتحال بھی تھی, نہ مہنگائی ایسی تھی, نہ آپ کی فارن پالیسی, اور نہ ملک میں طوائف البلوغی تھی. جب ملک کرائسس کا شکار ہوتا ہے تو تب لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں سر جوڑ کے تمام سیاسی قوتوں کو بیٹھ جانا چاہیے. وہ حالات اور آج کے حالات میں بہت فرق ہیں. تو لہذا اگر آج ہم یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی قطعاً یہ پیغام نہ لیں کہ ہم کسی کی منت کر رہے ہیں, منتیں کرتے تو ڈیل کر لیتے, چلے جاتے ہم بھی نواز شریف کی طرف باہر اور 4 سال بعد جو ہیں دندناتے ہوئے آتے. نہ ہم ڈیل کر رہے ہیں, نہ ڈیل کی ہمیں کوئی ضرورت ہے. اور اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو پاکستانیوں آپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا یہ ملک مزید پولرائزیشن کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہ PTI رہے گی اور نہ نون لیگ رہے گی اگر پاکستان نہیں رہتا ہے. تو لہذا پاکستان سن لیں اور سمجھ لیں, ہم میک اور بریک کے سٹیٹس پہ ہیں. ہم معاشی طور پہ اور سیاسی طور پہ انتہائی انحطاط کا شکار ہیں. ملک کو, پاکستانیوں کو ڈائیلاگ کی ضرورت ہے
اور وہ ڈائلاگ ایک ورکیبل جو انوائرمنٹ ہے اس کو کریٹ کرنے کی. مروت صاحب آپ لوگوں نے پچھلی بار بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ لیے تھے, مشکل وقت میں وہ چھوڑ گئے, اب بھی آپ دوسری پارٹیوں سے لوگ لے رہے ہیں بجائے اس کے کہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت کو موقع دیں, کیا کہیں گے؟ یہ پارٹی کی سیکنڈ قیادت جو ہیں ان کو ذمہ داریاں تفویض ہو چکی ہیں, اور آپ نے کہا نا مشکل وقت میں چھوڑ گئے, تو جو مشکل وقت میں آ رہے ہیں وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے. سر ایک سر آپ اس وقت پوری دنیا میں بڑے مشہور ہو چکے ہیں اور آج کا موسم تقاضا بھی کر رہا ہے کہ تھوڑا سا ایک کافی دوست ہمارے آئے ہوئے, بڑا اچھا خوشگوار موسم ہے. آج یہ بتائیں کہ ایک آپ کی پارٹی کے پہلے تھے ندیم افضل چند صاحب, جب کورونا کا ایک بڑا مشکل دور تھا پاکستان میں, اس وقت انہوں نے ایک ڈائلاگ بولا, مختاریاں وڑ جانی دیا, حکومت دستی نہیں بھی, حالات بڑے خراب تھے. آج کل بھی حالات بڑے خراب تھے, قتل کا ماحول ہے, بھوکم کا ماحول ہے, لوگ بڑے پریشان ہیں. اس ماحول میں آپ نے ایک ڈائلاگ بول دیا کہ پروگرام تو بڑھ گیا. آپ سمجھیں آپ ندیم افضل چند اور آپ آپس میں ڈائلاگ فیلوز بھی ہیں, تو آپ کی آپس میں کبھی اس ڈائلاگ سے پہلے گپ شپ یا اس کے بعد کے میں جواب دے گا جواب لے لیں. جواب دے دیں کہ ندیم افضل چند صاحب کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہوئی ہے, ڈائلاگ فیلو ہے, وہ بھی آپ نے بھی بولا ہے. مصطفیٰ قریشی کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے, وہ میرے خیال میں چند صاحب کی اس ڈائلاگ کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک بات کہی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ جو شان میں بھول گیا ہوں. میرا سوال پٹک صاحب یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا اسی پریس کلب کی اسی کرسیوں پہ پی ٹی آئی چھوڑنے کی پریس کانفرنس ہوئی. آج جیسے ہی آپ نے پی ٹی آئی جوائن کرنے کی پریس کانفرنس کی تو باہر آندھی اور طوفان بہت تیز شروع ہو گیا. کس چیز کا اشارہ؟ سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ اس آندھی اور طوفان کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ویری گڈ, السلام علیکم. بولیے گا. ہاں میں رکھتا ہوں حوصلہ, رکھتا ہوں. اگر خٹک صاحب حوصلے سے آری ہوتے, آج کل پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس طرح ہیں جیسے ہیروئن کے ڈھیر کے ساتھ بیٹھنا. لہٰذا یہ ڈنگے کی چوٹ پہ اسی پریس کلب میں بیٹھ کے پی ٹی آئی کو شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں, تو یہ حوصلہ ہی ہے, یہ ان کی جرت ہے, اور ہم ایسے جرت مندوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ کے ذہن کا فطور ہوگا جو دوسرے ہیروئن کی کو سمجھے, ہم تو پاؤڈر کی بات کر رہے ہیں, آئس کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو, تھینک یو. کامران خٹک صاحب نے 26 نومبر کو ضلع کرک میں جلسے کا اعلان کیا ہے, آپ کا بھی کوئی ارادہ ہے لکی مروت میں جلسہ کرنے کا؟ یار یہ لکی مروت, آپ بھی لکی مروت کے ہیں, یہ سوال مجھ سے لکی مروت میں پوچھ سکتے تھے. بہرحال لکی مروت میں عظیم الشان جلسہ کروں گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.